بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوگے۔ مصری تاریخ ایسی پراسرار کیوں ہے اور مصر کی زمین اپنے اور کن رازوں کو دفن کیے ہوئے ہیں؟ فرعون مصر، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوی داؤ کی اولادیں ہیں، ولید بن ریان کون تھا اور وہ مصر کا فرعون کیسے بنا؟ یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید اسلامی واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ قدیم مصر کی زمین میں جیسے انسانی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، بے شمار پراسرار راز دفن ہیں جو مصری بادشاہوں اور دیوی داؤ کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب رسم و رواج اور عقیدوں کی تاریخ مصر کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ مصری موت شدہ لاشیں یعنی ممیاں پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہیں۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہ صرف انسانی تاریخ میں بلکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ قدیم مصری لوگ تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب مصری لوگوں پر دیوی داؤ کی حکومت تھی، اور دوسرا وہ دور جب فرعون مصر کا دور تھا۔ جب دیوی داؤ کے خاندان مصر میں حکومت کرنے لگے، اگر مصری تاریخ کی پہلی دور کی بات کریں تو اس دور کی تاریخ مائتھولوجی سے بھری پڑی ہے۔ قدیم مصری بائبلس مطلب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قدیم مصر میں فرعون سے ہزاروں سال قبل شمشاہو نامی گروہ کی حکومت تھی، جو جنگ اور آسمان کا دیوی داؤ تھا۔ یہ لوگ کافی ترقی یافتہ تھے اور فزکس، ریاضی جیسے علوم میں مہارت حاصل کیے ہوئے تھے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ شمشہور دوسرے سیارے سے اس دنیا میں آنے والی مخلوق تھی۔ بعد میں یہ تہذیب کسی آسمانی عذاب کے نتیجے میں اس دور سے مٹ گئی اور پھر فرعون مصر کا دور کا آغاز شروع ہوا۔ 4 سے 5,000 سال قبل کے اس دور میں عراق کے سبمیرین تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ سبمیرین لوگوں نے مصر میں بہنے والے دریائے نیل کے کنارے کھیتی باڑی شروع کر دی، کیونکہ یہاں کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ سبمیرین بادشاہ نے مصر کے شمالی علاقے پر نرمر نامی شخص کو حاکم بنا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے مصر میں قبضہ کر لیا اور مصر کا بادشاہ بن گیا۔ نرمر مصر کا سب سے پہلا فرعون تھا۔ نرمر فرعون کے خاندان نے 11 بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی اور مصر کو مزید طاقتور بنا دیا۔ فرعون مصر کا کردار باقی دنیا کے بادشاہوں سے کافی مختلف تھا، کیونکہ انہوں نے خود کو مقدس ہستیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ لوگ انہیں دیوی داؤ کی اولادیں سمجھتے تھے اور ان کے جسم میں ہورس دیوی داؤ کا خون موجود تھا، اس لیے صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی مصر کے تخت پر بیٹھ سکتے تھے۔ ان فرعون کو مصری لوگ خدا کے برابر سمجھتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ 1200 سال قبل مسیح تک مصر پر 18 شاہی خاندان نے حکومت کی، جس میں بے شمار فرعون نے مصر پر ظلم و ستم کیے اور وہ سب خدائی کے دعوے دار تھے۔ جب 19ویں شاہی خاندان کے فرعون سیٹی اول کی موت ہوئی تو مصر اس ظالم ترین فرعون کے ہاتھ میں آ گیا، جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یعنی رام ثانی، جو شاہی خاندان کا خون نہ ہونے کے باوجود مصر کا فرعون بن کر بیٹھا تھا۔ مصری مورخین کے مطابق رامسا کا اصل نام ولید بن ریان تھا۔ یہ شخص سوڈان یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خراسان میں شدید قحط پڑا تو وہ شخص وہاں سے ہجرت کر گیا اور مصر پہنچا۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ حمان نامی شخص سے ملا جو نان بھیجتا تھا
اور عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے آئے گا جس میں بہت سی خصوصیات ہوگی۔ حامان نے جب ولید سے گفتگو کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ حامان ولید کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر لے آیا، لہٰذا حامان نے ولید کو مصر کے بازار میں جانے کا مشورہ دیا تاکہ دونوں کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکے۔ لہٰذا ولید نے بازار میں مصر میں خربوزہ بیچنا شروع کر دیا، لیکن کوئی شخص اس کے خربوزے نہیں خریدتا تھا اور وہ اس کام پر ناکام رہا۔ چنانچہ ولید بادشاہ مصر کے دربار پر گیا اور اس سے گزارش کی کہ وہ کوئی روزگار فراہم کر دے۔ میں پوری ایمانداری سے کام کو سر انجام دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ولید کو مصر کے قبرستان کا داودہ بنا دیا۔ فرعون نے قبرستان میں بھی اپنی چالاکی کو جاری رکھا۔ اس نے مردوں کے عوض خوب ٹیکس لینا شروع کر دیے۔ اگر کوئی شخص اسے ٹیکس نہیں دیتا تو وہ اس کی لاش کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے ذریعے اس نے خوب مال و دولت کمایا۔ جب مصر کے بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو ولید نے آدھا مال بادشاہ کو دے دیا اور خوب مال کمایا۔ کچھ عرصے بعد مصر کے وزیر کی موت ہو گئی تو بادشاہ نے ولید کو وزیر بنا دیا۔ تو جب یہ وزیر بنا تو اچھے خاصے کاموں کو سر انجام دیا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد بادشاہ کی موت ہو گئی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ولید نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مصر کا بادشاہ بن گیا اور قبطیوں کے ساتھ مل گیا۔ اس نے حامان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ قبطیوں کو مصر کے لوگوں کے سامنے خدا بننے کا دعویٰ کروں گا اور اپنی پرستش کرواؤں گا۔ قبطی اس پر راضی ہو گئے اور فرعون کو خدا سمجھنے لگے، لیکن بنی اسرائیل اب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا، جس پر فرعون نے بنی اسرائیل پر کئی طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور انہیں غلام بنا دیا۔ تاریخ اس فرعون کو رامسانی کے نام سے جانتی ہے، جس کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا انکار کیا اور اپنے خدائی کے دعوے میں قائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل میں ایسا ڈبویا کہ تا قیامت نشان عبرت بنا رہا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب بندے کے پاس مال و دولت آ جائے تو وہ اپنی آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسند عمل ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔